پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک مقصد ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ ایک دفعہ میاں صاحب آئے اور ایک پورے پاکستان میں ایک بندہ بھی ان کے لیے نہیں نکلا۔ جب 25 مئی کو تشدد شروع ہوا لاہور کا، آپ نے خود دیکھا ہے، اور ایک ہمارے ورکر کو تو دریا راوی میں اٹھا کے پھینک دیا گیا، اس کے باوجود اتنی تعداد میں عمران خان کے جو چاہنے والے تھے، جو پاکستان کے لوگ تھے، اور پورا پاکستان عمران خان کا چاہنے والا ہے، وہ باہر نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ اس سلسلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ آج کی جو صورتحال ہے بحیثیت ایک ورکر پاکستان تحریک انصاف اور ایک ریپریزنٹیٹیو پاکستان تحریک انصاف کے کہ لانگ مارچ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور لانگ مارچ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ لانگ مارچ کا ہم فیصلہ عمران خان نہیں کرتے تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ اگر لانگ مارچ ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ویسے ہی لانگ مارچ یقینی ہو چکا ہے، چونکہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ تو ہے نہیں کہ ہم نے ہمارا کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے کہ ہم کوئی تشدد کے نظریے پہ یقین رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ ہم نے تشدد کرنا ہے یا ہم نے کوئی اداروں سے ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ تو یہ ایک پرامن لانگ مارچ ہے جو کہ اپنی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کا یہ حق ہے، جس کو نکالا گیا ایک منڈی لگا کے، جو ایک ضمیروں کی منڈی لگی اور لوگوں کے ضمیر خریدے گئے اور بولیاں لگیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بروکر تھے، وہ جن جماعتوں کی سربراہی ان کے ہاتھ میں آئی، ایک حادثاتی وہ سربراہ تھے جو دونوں جماعتوں کے سربراہ بنے۔ ایک سربراہ بنا 1985 کے غیر جماعتی الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد ایک پوری انہوں نے ایک مینجمنٹ کے ساتھ اس کو سارا وہ اس وقت سے مینیج کیا، اور وہ سربراہ بنا، اور وہی خاندان پھر اس جماعت کا سربراہ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ کی حیثیت سے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرا سربراہ ایک موت کے نتیجے میں ایک وصیت نکلی اور اس کے نتیجے میں ایک وہ سربراہ بنا۔ تو میں ان کو کوئی پولیٹیکل مائنڈ بندہ نہیں سمجھتا، نہ ہی ان کی کوئی سٹرگل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مل کے انہوں نے جو اس وقت منڈیاں لگائی تھیں، جو پچھلے سال رجیم چینج ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک گورنمنٹ آئی، اور اس گورنمنٹ کے جو بعد میں رزلٹ نکلے اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ گورنمنٹ عوام کی نمائندہ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ ایک مافیا ہے، جس مافیے نے ایک سامراجی قوتوں کے، باہر کی قوتوں کے کہنے پہ ایک باقاعدہ پلاننگ کی اور بندے خریدے، ایم این ایز ایم پی ایز کو خریدا اور مینیج کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ آئی۔ تو اس سلسلے میں لانگ مارچ کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ عوام اس وقت جو پاکستان کا جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا نقشہ، عوام ایک طرف کھڑی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ان مقتدر حلقوں کو کہ جن کی اس جگہ پہ آ کے فیصلے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کریں کہ لانگ مارچ جب یہ آ رہا ہے، اور اس لانگ مارچ کا صرف بنیادی مقصد ایک ہے، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی مقصد ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے، یا ہمیں کسی کی ذات پہ کوئی تنقید مقصود ہے، یا کوئی اور ایسی بات۔ ہمارا صرف ایک مقصد ہے، پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک مقصد ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ اور اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کا مطالبہ ہے۔ اس میں آپ خود دیکھ لیں
کہ یہ 16 اکتوبر کے بعد کیا ہوا ہے، یہ 16 اکتوبر میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے. انہوں نے جس طرح سے عوام نے ان کو دوبارہ ریجیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ جو چیزیں جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں تو لانگ مارچ میں پورا پاکستان نکل رہا ہے. اور ایک میں اور آپ کو بات بتاؤں کہ جو 25 مئی تھے، 25 مئی کا اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں اور اس کو کمپیریزن کریں اس سے جب وہ آئے تھے میاں نواز شریف صاحب، ایک دفعہ میاں صاحب آئے اور ایک پورے پاکستان میں ایک بندہ بھی ان کے لیے نہیں نکلا، پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی بندہ کبھی بھی نہیں نکلا. اب بات یہ ہے کہ 25 مئی کو اگر آپ دیکھیں تو 25 مئی کو ریاستی دہشت گردی کا جس طرح بدترین استعمال کیا گیا، اس کے باوجود میں اس بات کا یعنی شاہد ہوں کہ کم از کم بھی 2 سے 3 لاکھ بندہ اسلام آباد پنڈی کی گلیوں پہ اس وقت موجود تھا. اور موٹر وے کے اگر آپ انٹرچینجز کی بات کریں، جب 25 مئی کو تشدد شروع ہوا لاہور کا آپ نے خود دیکھا ہے جس طرح لوگوں پہ تشدد کیا گیا، ورکرز پہ تشدد کیا گیا اور ایک ہمارے ورکر کو تو دریا راوی میں اٹھا کے پھینک دیا گیا. یعنی اس حد تک تشدد کیا گیا فیصل آباد سے. اور ایک سیال چوک سے ہماری ریلی ادھر آ رہی تھی، ہمارے ریپریزنٹیٹو لے کے آ رہے تھے، وہاں پہ ان کی گاڑیاں توڑی گئی اور جس طریقے سے اس کے باوجود اتنی تعداد میں عمران خان کے جو چاہنے والے تھے، جو پاکستان کے لوگ تھے اور پورا پاکستان عمران خان کا چاہنے والا ہے، وہ باہر نکلا. 25 مئی کو مثال نہ بنائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جانے کے دن آ چکے ہیں، تو ہمیں صرف اس طرف دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی بقا کس میں ہے. پاکستان کی بقا صرف اس میں ہے کہ فوراً نئے الیکشن کروانے چاہیے اور اس میں کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. مڈ ٹرم الیکشن ویسے بھی ہوتے رہتے، اب تو ویسے بھی 7-8 مہینے رہ گئے. تو میری یہ اپیل ہے کہ یہ جو مافیا ہے، میں بار بار مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پولیٹیکل مائنڈڈ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ چیزیں مینج کر کے آتے ہیں. یہ چیزوں کو دیکھیں آپ، ایک صوبہ سندھ میں ایک گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ دیکھ لیں کہ لگاتار وہ گورنمنٹ کتنے عرصے سے آ رہی ہے اور آج تک اس کا حال دیکھ لیں کہ صوبہ سندھ کا کیا حال ہوا ہے. ابھی دوبارہ سندھ کا جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طرف دیکھیں کہ پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ نئے جنرل الیکشن کی طرف ہمیں جلدی جانا چاہیے اور لانگ مارچ کے لیے پورا پاکستان تیار ہے. لانگ مارچ کی تیاری پاکستان تحریک انصاف کی مکمل ہے. جس طرح خان صاحب گراس روٹ لیول پہ جا رہے ہیں، سول سوسائٹیز کے پاس جا رہے ہیں، جس طرح خان صاحب نے یونیورسٹیز میں جانا شروع کیا، آج سرگودا یونیورسٹی میں خان صاحب گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے خان صاحب لاہور میں آئے ہوئے تھے. تو چیئرمین عمران خان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح عوام کس طرف چل پڑی ہے، عوام کس طرح موبلائز ہو چکی ہے عمران خان کے ساتھ. تو میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آپ عوام کی سمندر کا مقابلہ جو عمران خان کے ساتھ نکل رہا ہے وہ بالکل نہیں کر سکیں گے اور آپ اس میں بہہ جائیں گے. تو میں دوبارہ فیصلہ ساز جو ادارے ہیں اور مقتدر حلقے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نئے الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے اور اس لانگ مارچ کو سے پہلے ہمیں آپ کو نئے الیکشن کی ڈیٹ ان سے لے کے دینی چاہیے. اور کیونکہ ان کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس وقت، یہ اپنی ورتھ کھو چکے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی اس وقت اس ملک میں عوام کے سامنے ایک ٹکے کی نہیں بچی. یہ ایوان میں بیٹھے صرف چند وہ لوگ ہیں جن کے خواب ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ایوانوں میں بیٹھے رہیں. ایوانوں سے باہر پاکستان ان کا نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں آتے ہی اس شرط میں ہے کہ سیدھا ہی ایوانوں میں پہنچے. تو میری آخر میں پھر بھی یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں. عمران خان ایک پرامن لانگ مارچ کی
ایک پرامن احتجاج کی، جو کہ ہمارا ایک احتجاج کا حق ہے۔ 1,70,00,000 ووٹ لینے والی پارٹی کا یہ حق بنتا ہے، جہاں سارے پاکستان کی جماعتوں نے مل کے 2 کروڑ ووٹ لیا تھا اور 2 کروڑ سم تھنگ، اس کے مقابلے میں ایک پاکستان تحریک انصاف نے 2018 میں 1,70,00,000 ووٹ لیا تھا۔ تو میرا خیال میں اس کو اس حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ لانگ مارچ ہو کے رہے گا، اور لانگ مارچ کے اثرات اگر یہ عوام کی نبض آج نہیں جانیں گے تو لانگ مارچ کے اثرات اس پی ڈی ایم اور اس مافیوں کو بہا کے لے جائیں گے، اور یہ کہیں بھی سیاسی طور پہ منظرنامے میں نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تھینک یو۔